اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل وہ ہے جس کی پابندی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جس بندے پر ظلم ہوگا اور وہ صبر کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ ضرور اس کی عزت بڑھا دے گا۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ جب اقتدار کا معاملہ کسی نااہل کے حوالے کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ 3 قسم کے لوگوں کے جرم کی سنگینی کا مت پوچھو: اللہ کی چادر یعنی تکبر کو چھیننے والا، اللہ کے معاملے میں شک کرنے والا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی بدگوئی سے روکتا ہے۔ میری شفاعت نہ تان کرنے والوں کے لیے ہے، نہ تان کرنے والیوں کے لیے۔ ہر شخص کی آسمان میں ایک شہرت ہوتی ہے۔ اگر اس کی شہرت آسمان میں اچھی ہے تو زمین میں بھی اچھی ہوگی، اور اگر آسمان میں شہرت بری ہے تو زمین میں بھی بری ہوگی۔ آپ یہ دعا کرتے: اے اللہ، مجھے اپنے حرام کے مقابلے میں اپنے حلال کے ساتھ کافی ہو جا، اور اپنے فضل سے مجھے ہر اس چیز سے بے پرواہ کر دے جو تیرے سوا ہے۔ آپ نے فرمایا، آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا ہے وہ اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا وہ اس سے ناراض ہو۔ عمر میں اضافہ اچھے برتاؤ سے ہوتا ہے۔ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو اپنا دین قرار دے کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں، عقل مندوں سے رائے لیا کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور ان کی نافرمانی نہ کیا کرو، کیونکہ اس صورت میں تم کو ندامت اٹھانی ہوگی۔ اپنی قوم کے نادانوں کے ہاتھ تھام لیا کرو اس سے پہلے کہ ان پر عذاب الہی نازل ہو۔ آپ نے فرمایا، جو شخص 10 آدمیوں پر بھی حکومت رکھتا ہو، وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں گی، یہاں تک کہ یا تو اس کا انصاف جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کی مشقیں کھلوا دے گا، اور یا بے انصافی جو اس نے دنیا میں کی ہوگی اس کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ تیرے نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوشبو بیچنے والا، وہ خوشبو تجھے دے یا نہ دے تو بھی اس کی خوشبو کی مہک تمہارے دماغ تک ضرور آئے گی۔ مسلمانوں، اپنے گھروں میں اکثر قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی اپنی جان خواہ تنگی میں ہو لیکن دوسرے لوگ اس سے راحت میں ہو۔ جب تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ عقل مند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو
اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی لمبی لمبی امیدیں رکھیں۔ آپ نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی انسان اچھے عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو گویا یہ مومن کے لیے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ہے۔ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور جہنم بھی اسی طرح تم سے قریب ہے۔ جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ بہت اچھا ہو، اور خاص کر بیوی کے ساتھ جس کا رشتہ لطف اور محبت کا ہو۔ جو شخص غصہ اس وقت پی جائے جبکہ وہ اپنا غصہ نکالنے کی طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اسے بلائیں گے اور اسے اس بات کا اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اختیار کر لے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرمی داخل فرما دیتا ہے۔ جس نے زیادہ کھانے پینے کی عادت ڈالی اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو۔ آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ اگر کوئی شخص اجازت کے بغیر تمہارے ہاں یعنی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ بھی پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم سب آخری امت ہیں اور قیامت میں سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا۔ پکارا جائے گا، امت امیہ اور اس کا نبی کہاں ہے؟ گو ہم سب سے آخر میں ہیں مگر قیامت میں سب سے پہلے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ قیامت کے روز جب سب کے سب مسلمان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے تو وہ جو دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو کر رہ جائے گی یعنی اکڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے،
میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ بے شک مومن اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ جو لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، وہ آج ہی دیکھ لیں اچھا ہوگا۔ زندگی ہر کسی کو توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون بخشتا ہے۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتی اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ مٹی کا جسم لے کر پانی کے گھر میں ہوں، منزل ہے موت میری، ہر پل سفر میں ہوں۔ دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ زندگی خوبصورت الفاظ اور بدصورت رویوں کا ایک کھیل ہے۔ اس میں جہاں نرم الفاظ سے دل جیتے جاتے ہیں، وہاں سنگ دل رویوں سے دل توڑ بھی دیے جاتے ہیں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور اس یقین کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری جان نہیں پائے گا۔ مگر اللہ کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ لوگ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ شرمندگی حاصل ہوگی۔ اے لوگو، تنہائیوں میں، خلوتوں میں گناہ کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو آج گواہ ہے اور جو دیکھ رہا ہے کل وہی قاضی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہوں سے استغفار بھی کرے اور ساتھ ہی گناہ کا ارتکاب بھی کرے تو ایسا ہے جیسے اللہ سے مذاق کر رہا ہو۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ جو اپنے دشمن سے صلح چاہتا ہے وہ اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔ حسد کے ساتھ راحت نہیں۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا خوشی اور حسد کو کم کر دیتا ہے۔ ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں نماز سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے اور مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے
اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کے خوف سے مومن کی آنکھ سے نکلنے والا قطرہ اس کے لیے دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو کسی چیز سے محبت ہو وہ اس کا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے۔ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ سے مانگو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیچ بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ جو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لیں، زندگی ان کو تنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے سے محبت تو ختم کر لیتے ہیں، مگر محبت سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ مشکلوں سے گزر کر ہی شخصیت نکھرتی ہے، جو چٹانوں سے نہ الجھے وہ چشمہ کس کام کا۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ جس شخص نے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے باہر قدم رکھا تو اس نے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا۔ خوشی ایسی واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات سمندر 3 بار زمین پر جھانکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے زمین والوں پر بہہ پڑنے کی اجازت طلب کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے۔ خبردار، شام ہو چکی ہے، بازار بند ہونے کو ہے، اور تو نے سودا خریدا ہی نہیں، اور یہ وقت کی آخری پکار ہے۔ ہر حال میں نیک ہو یا بد، راحت تلاش کر۔ جس نے اللہ کے ہاں بکنا ہو وہ کسی اور کے یہاں کسی بھی قیمت میں نہیں بکتا۔ ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی نہیں، اس کے لیے کوئی کافی نہیں۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، ان پر صبر کرو۔
انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محنت کرنے والوں میں سب سے شدید محنت اس کی ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں سینا ہے۔ اگر انسان کو گناہ سے شرمندگی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی؟ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالی کے تقسیم کردہ رزق پر راضی ہے۔ لوگ تیری باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن تیرا اللہ تیری نیت جانتا ہے۔ تجھے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ آغاز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحے میں کہے جاتے ہیں۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ یہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ بہت سی باتوں کا جواب خاموشی ہے، بعض جگہ خاموشی جواب دینے سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی کاش اور اگر رہ ہی جاتا ہے۔ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے۔ اگر انسان غلطیاں نہ کرے تو اسے زندگی کی قدر نہ ہو، یہی غلطیاں اور آزمائشیں اسے سبق سکھاتی ہیں۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ اس زمین کی طرح ہے جو بنجر ہے۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، خدایا بولنے سے پہلے انہیں چکھ لیا کریں۔ غلط فہمی کو بات کر کے تعلق کو سنوارا جا سکتا ہے، لیکن بدگمانی کا کوئی علاج نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عظیم انسان بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگی جائے۔ دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے میں ہوتا ہے کہ آپ کیسے مانگتے ہیں اور کتنی شدت سے مانگتے ہیں۔ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور دل نورانی ہو جائے
تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی آتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہو ان کو شر اور تکلیفوں کے بادل گھیرے رہتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ نے قفل لگا دیا ہو انہیں دن کا سورج بھی کسی اندھیرے سے نہیں نکال سکتا۔ اللہ تعالی کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالی کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ اگر زندگی کی تلخیاں، پریشانیاں اور تکلیفیں آپ سے آپ کے اخلاق کی مٹھاس اور نرمی چھین لیں تو سمجھ لینا کہ آپ ہار گئے۔ عقل مندی کیا ہے؟ کسی عقل مند کی پیروی کرنا۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کو نہیں مانتے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ بلند عقیدہ لوگ بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتے ہیں۔ جب زبان اللہ سے دنیا مانگنا ختم کرتی ہے تب دل اللہ سے اللہ کو مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر یوں بھی کیا کریں کہ شکر ہے اللہ کا، اس نے دھوکہ کھانے والوں میں رکھا، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ گناہوں پر خوش ہونا گناہوں کے کرنے سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اس پر خوش ہونا اور انہیں معمولی سمجھنا دین کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو ایسے بڑھاپے سے پہلے جو عقل کو کھو دینے والا ہے۔ جو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اس پر 2 شکر واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے شکر کی توفیق دی ہے اور یہ شکر کا شکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال گزرا ہے۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ کسی بے چین کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ 2 گنی ہو جائے گی۔ اگر تم نے کسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو اس طرح تم نے خود اپنے ساتھ بھلائی کی ہے اور اپنی ہی عزت کو 4 چاند لگائے ہیں۔ لہٰذا اس نیکی کا شکر دوسروں سے طلب نہ کرو، کیونکہ یہ نیکی تم نے خود اپنی ذات کے ساتھ کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا تم کو فتنے میں مبتلا کر دے، خواہش نفس تم پر غالب آ جائے، تمہیں اپنی عمر بہت دراز معلوم نہ ہو اور فضول امیدیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ لمبی امیدیں رکھنے والا آدمی دین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نافرمانی اور گناہ نصب ہو گیا ہے اور پاک دامنی عجوبہ بن گئی ہے اور اسلام اندرونی لباس کی طرح پہن لیا گیا ہے۔ تقدیر پر شکوہ نہ کرو، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ اس ذات پر یقین رکھو جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت
ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں ہو تو سجدہ کر لو، اور جب تک سکون نہ ملے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا سے مغفرت طلب کرنا گناہوں کی دوا ہے۔ جس طرح پوری کوشش سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ اپنی زبان کو سلام کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ سوچو کہ بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور المیہ یہ بھی ہے کہ آج کل پڑھائی صرف اچھا نوکر بننے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اچھا انسان بننے کے لیے۔ اے امیر دنیا، یہ جو تجھے جھک کر سلام کرتے ہیں یہ فقط تیرے پیسے کا احترام کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ معاف کر دینے والا معاف کر دیا جاتا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی حیثیت اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ چہرے پر کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ اور آزمائش تو پھر من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کیجیے گا۔ خوف خدا رکھتے ہوئے دکان میں بیٹھ کر تجارت کرنا دین ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا دنیا داری ہے۔ دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے اور ایک تحفہ ہے، اسے لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ دولت سے کبھی خرید نہ سکا کوئی انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے سے انسان بکا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ایک آہ بھی لگ جاتی ہے، تم بد دعا کی بات کرتے ہو۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا
चींटियां भी नहीं आती। अनपढ़ होना कोई शर्म की बात नहीं है, सीखने की कोशिश ना करना शर्म की बात है। खुशबू लगाने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि कहीं हमारे किरदार से तो बदबू नहीं आ रही। अगर घर में 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमान भूखा नहीं जा रहा, ज़रूरतमंद की मदद हो रही है और औलाद को तालीम मिल रही है, तो आप अमीर तरीन इंसान हैं। अल्लाह अगर आपका रिस्क खोल दे तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। बंदे का बंदा बन जाना मुश्किल है, न पीर बनना मुश्किल है और न फकीर। अक्सर औकात सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। जिंदगी में बहुत सी बातें नाकाबिले बर्दाश्त लगती हैं, लेकिन ये बात हमेशा हौसला देती है कि अल्लाह किसी को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। इशफाक अहमद फरमाते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में चंद बातें सीखी हैं। माँ बाप के अलावा कोई वफादार नहीं, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता, इंसान जिसके लिए दिल से मुखलिस हो वो धोखा देता है। लोग अच्छी सीरत के बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। जब ये एहसास पैदा हो जाए कि कौन सा ख्याल मैं अक्ल और दानिश से पैदा कर रहा हूँ और कौन सा ख्याल मुझे दिया जा रहा है, तो फिर इसी लम्हे को विलायत कहते हैं। दुनिया के सामने चीखने से अच्छा है कि अल्लाह के सामने रो लो। अल्लाह दुख भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं, तो आदमी और अल्लाह के दरमियान बातचीत बंद हो जाती है। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर उन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना तुम्हें किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। सब कुछ खोने के बाद अगर हौसला बाकी है तो आपने कुछ नहीं खोया। एक फजूल सी राहत और आसाइश आपको कैसे पुरतकब्बुर और बेवकूफ़ कर देती है। अगर दुनिया आप पर हंसती है तो आप भी दुनिया पर हंसें, क्योंकि दुनिया भी तो इतनी ही मज़ाहिया है जितने के आप। बोझ में अगर मोहब्बत ना हो तो वो बेशक एक तिनके का बोझ भी क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं होता। जब कोई हर वक्त तुम्हारी ऐब जोई करे तो उस इंसान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करो। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, अल्लाह को पहचानने के लिए पहचान वाले को कबूल करना ज़रूरी है। जिसको अमल ना करना हो, दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूरियाँ और दलीलें उसी के पास होती हैं। किसी इंसान का मुकम्मल खामोश हो जाना चीख कर रोने के बराबर या उससे भी शदीद है। याद रहे कि जब तक अंधेरा ना हो, लोग जुगनू को भी एक आम सा कीड़ा ही कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हर चीज़ के सवाब का अंदाज़ा है मगर सब्र के सवाब का अंदाज़ा नहीं। जो मोहब्बत रोज़ाना नहीं उमड़ती वो रोज़ाना मरती है। तुम अपने आप को गंदा किए बगैर किसी शख्स को गंदी नाली में दबाकर नहीं रख सकते। इंसान अपने राह की सबसे बड़ी रुकावट खुद है।
آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ گناہ جتنا بھی ہو، واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کے بجائے اندر گرتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم میں خرچ ہونے والے مال کی رسید ہے، علم تو وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے، تو آپ صرف اتنا کہنا کہ تیری رضا چاہیے۔